بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا میں تو مختلف خبریں ہیں۔ کل ٹرمپ کا آخری دن ہے وائٹ ہاؤس میں، وہ ہم کل اس پہ بات کریں گے۔ اور پاکستان کی خبر اگر ہے تو پی ڈی ایم نے الیکشن کمیشن کے اسلام آباد میں دفتر کے باہر ایک خاصا بڑا اجتماع کیا، جہاں نعرے لگائے گئے، اسرائیل نامنظور، اسرائیل سے جو فنڈنگ لینے والے ہیں ان کو گالی گلوچ کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے لازمی بات ہے، وہ جہاں تک ہو سکتا ہے کہ ختم نبوت نامنظور اور نہ ختم نبوت کے منکرین کے خلاف وہ سمجھتے ہیں کہ شاید احمدی منکرین ہیں، حالانکہ احمدی سب سے زیادہ ماننے والے ہیں ختم نبوت کو۔ بارہ اس قسم کے نعرے لگائے گئے، اور انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ غیر ملکی فنڈنگ کا کیس ہے، اس کو فوری طور پہ حل کیا جائے، اور جو نااہل ہوتے ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی اگر نااہل ہوتی ہے تو اس کو نااہل قرار دیا جائے۔ بات ساری یہ ہے کہ انہوں نے جو نعرے لگائے ہیں کہ اسرائیل سے فنڈنگ جو سی نامنظور، 70 کے بعد سے مجھے جہاں تک علم ہے کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس نے اسرائیل سے فنڈنگ نہ لیتے ہوں یا انڈیا سے فنڈنگ نہ لیتے ہوں۔ یہ اسرائیل کا ایک اسٹائل ہے یا امریکہ کا اسٹائل ہے کہ آپ نے فنڈنگ بھی ہم سے لینی ہے اور ہمارے خلاف بولنا بھی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ اسرائیل ان کو فنڈنگ دے اور کہہ کے صرف ہماری تعریف کرو، وہ تعریف کے لیے نہیں دیتے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ قوم کو ایک لال بتی کے پیچھے آپ لگائے رکھیں۔ اسرائیل کا پاکستانیوں نے کیا بگاڑ لینا جا کے؟ اسرائیل آج جب 70 کے اندر بہت چھوٹا سا تھا فنڈنگ، یعنی کہ اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ اسرائیل کو عربوں کو اچھی طرح ٹکا کے مارتا تھا۔ پھر اس کے بعد لیکن اتنا مضبوط نہیں تھا جو آج مضبوط ہے جتنا، یعنی کہ آج وہ ایک بہت قدآور طاقتور ایک ملک بن چکا ہے۔ وہ لوگوں کو مشورے دیتے ہیں، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے تمام مسلم ممالک جو صفہ آرا تھے اسرائیل کو مٹانے کے لیے، وہ سارے اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی صفوں میں کھڑے ہو گئے جا کے، اور جو اسرائیل کہے گا وہی وہ کرے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ رہی عمران خان صاحب کی بات، جو آدمی ہمیشہ یہ یاد رکھیں جو بلا وجہ کسی کے خلاف بہت زیادہ بول رہا ہو، جیسے کہ عمران خان سے کہا نہ میں نہیں مانوں گا، میں نے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے۔ اور آپ جب بدکاریاں گناہ کرتے تھے آپ نے اس وقت نہیں سوچا تھا کہ آپ نے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ آپ نے کون سا ایسا کام ہے جو نہیں کیا؟ ہر کام ہر جگہ جھوٹ بولا، آپ نے اس وقت نہیں سوچا آپ نے اسرائیل کو ماننے سے صرف آپ نے اللہ کو منہ دکھانا ہے؟ جتنے بھی لوگ ہیں آج یہ بھی پروف ہو گیا کہ عمران خان بھی اسرائیل سے لیتا تھا پیسے۔ اس میں جمائمہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، جمائمہ کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ نہ سوچا جائے کہ وہ کیونکہ اسرائیل سے شاید اس کا تعلق ہے، ان کے والد جو ہے جمائمہ کے کہ اگر جوز تھے تو ان کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ایک الگ ایک ایجنسیز ہوتی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں۔ فضل الرحمان شروع سے ہی، جب سے فضل الرحمان آیا، اس سے پہلے مفتی محمود کا مجھے نہیں پتا، فضل الرحمان جب سے آیا ہے اس نے یہ اسرائیل سے اور امریکہ سے فنڈنگ لیتا رہا ہے۔ جماعت اسلامی ہمیشہ سے جو سی ہے امریکن پیسے پہ پل رہی ہے، جب سے وہ جوان ہوئی، طاقتور بھی ہوئی، جب ایک زمانے میں اس کا روح تھا۔ امریکہ کا سے لینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کوئی اسرائیل سے، کیونکہ پھر اس کے بعد یہ وہی جوک ہے جو لابنگ ہے جو ان دنیا کے اندر اتار چڑھاؤ کرتی ہے۔ اور ہمارے ملک میں بھی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو خاص طور پہ ریلیجن کا نام بہت زیادہ لیتے ہیں، دوسروں کی میں بات نہیں کر رہا، جو ریلیجن کا نام لیتے ہیں وہ تمام اسرائیل سے پیسہ کھاتے ہیں۔ یہ بالکل پکی بات ہے۔ نون لیگ ہو، زرداری کا مجھے نہیں پتا، زرداری نے کو پہ ویسی اللہ کی رحمت تھی، اس نے اس ملک سے بڑا پیسہ بنا لیا، اس کو باہر سے فنڈنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لابنگ کے لیے اس کو ضرورت نہیں ہے۔ لابنگ کی ضرورت ہوتی ہے عمران خان جیسوں کو، فضل الرحمان جیسوں کو، جماعت اسلامی جیسوں کو۔ ان لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ملکوں سے جن کے خلاف وہ بول سکیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے حق میں نہیں بولنا، آپ نے ہمارے خلاف بولنا ہے۔ اور ان لوگوں کو، یہ بیوقوف لوگ ہیں نا، 22-23 کروڑ، ان کو اپنے پیچھے لگائے رکھنا ہے آپ نے، اسی چکر میں مذہب کے آڑ میں ان کو لگائے رکھنا ہے۔ یہ نہیں کبھی کرنا کہ آپ نے اس کام سے ان کو ہٹانا ہے، آپ نے ان کو جوش دلانا ہے، ان کو لگانا ہے تاکہ ان کی سوچ جو سی ہے وہ ایک حد تک محدود رہے، ہمیشہ اس سوچ سے یہ آگے نکلے ہی نہ کبھی بھی۔ تو یہ بالکل یہ ایسی بات ہے کہ جس طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ آپ ایک بلکہ بنا ہوا کہ آپس میں جو ملک جس سے لڑتے تھے نا پہلے، کہ چلو کچھ ہم تم پہ حملے کر لیتے ہیں،
کچھ تم ہم پہ کر لو، ہم ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، اور کچھ ایک دو کچھ 150 تمہارے مر جائیں 150 ہمارے مر جائیں، اور اس طرح سے ہماری حکومتیں مضبوط ہو جائیں. یہ حکومتیں مضبوط کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اور یہ اسرائیل، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اسرائیل نے کوئی پاکستان کے خلاف کوئی بیان دی ہے. تو یہ جو بیان وہی دیتا ہوتا ہے جس کی جیب گرم ہوتی ہے اور اس کو کام دیا ہوا ہے. یہ کام ہے ان کا کہ آپ نے ہمارے خلاف بولنا ہے، اور یہ جو قوم ہے نا اس کو ایک کام پہ آرے لگائے رکھنا ہے، تاکہ ان کی سوچ کوئی بھی نہ ہو، بس یہ نعرے بازی ہو، نعرے بازی سے آگے کچھ نہ ہو. تو ناظرین یہ جو بات بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ باتیں سب کو پتہ ہیں، اس لیے نہیں بولے. آج چیزیں سامنے آ گئی ہیں، فارن فنڈنگ آ گئی، بات کھل گئی، پیسہ آیا کہاں سے، تو یہ سب چیزیں پتہ لگ گئی. کتنا شور میں چاہ رہے تھے نو 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 میں تو اسرائیل کو تسلیم کروں، مرتے دم تک نہیں کروں گا. بھائی تو پیسے بھی ان سے لے رہے ہو، بھیک بھی ان سے ہی مانگتے ہو، اور پھر تم اس کہتے ہو کہ جی میں جیسے اس سے نہیں لوں گا. یہی نہیں لیتے، یہ دوسرے جو نعرے لگا رہے ہیں یہ بھی لیتے ہیں، یہ سارے کے سارے لیتے ہیں. اور یہ ان کا یہ جو ہٹیں گے تو دوسرے آئیں گے تو وہ بھی ایسے ہی ہوگا. بہرحال پاکستان کے حالات جو سے اچھے نہیں ہیں، پاکستان کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ پاکستان کے اندر مزید کوئی ایسی خرابی ہو جائے کہ پاکستان ایک ایسا ہو جائے کہ پاکستان کا جو نقشہ ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے. یہ بہت خطرے کی بات ہے. اور یہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں پی ڈی ایم والے، یہ اس سے بھی زیادہ مفاد پرست ہیں. یہ جو کام کر رہے ہیں، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کو اپنا مختلف ٹاسک دیا ہوا ہوتا ہے. ان لوگوں نے عمران خان کو ایک ٹاسک دیا ہوا ہے، فضل الرحمان کو ایک ٹاسک دیا. فضل الرحمان کے پاس عوامی طاقت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہماری پاور ہے، تو ہم بلوچستان کیوں نہ الگ کر کے وہ اپنی حکومت بنا لیں. صوبہ سرحد کو جو ہمارا خیبر پختونخوا کو کیوں نہ کر لیں. سندھ کے اندر یہ پیپلز پارٹی والوں کی پوری کوشش ہے کہ ہم جو سے ہیں نا یہاں پہ اپنے سندھ کے اندر ہمارے پیر جڑ رہے ہیں. جس طرح ہم پیسہ بنا رہے ہیں، ہمارا اگر حکومت ہی پکی بن جائے، ملک بن جائے، تو اس کو تو یہ جو ان کی پالیسیز ہیں، یہ اگر ان لوگوں نے پیسے لیے ہیں. میں پیپلز پارٹی کے بارے میں اس وثوق سے نہیں کہتا کہ یہ شاید اسرائیل سے پیسے لیتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کا پیسے ویسے بنانے میں بڑے ماہر ہیں، انہوں نے اتنا پیسہ بنا لیا ہے، ان کو باہر سے پیسے لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اور کیونکہ ہمیشہ جو لوگ کنگلے ہوتے ہیں نا ان کو پیس فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لیتے ہیں پیسے. عمران خان کو پیسہ نہیں تھا، اس کو فنڈنگ کی ضرورت پڑی. فضل الرحمان کا پیسہ نہیں، اس کو کہیں سے بھی آئے، وہ بھوکا ننگا آدمی ہے، اس کو کہیں سے بھی ملے، اس نے اس کو ہڑپ کرنا ہے فوراً طور پہ. اس کا پیٹ دیکھیں نا کتنا بڑا ہے، تو اس نے ہڑپ کرنا ہے. تو یہ سب لوگ دیکھیں نا، آپ ہمارے طاہر شرفی ہے، مختلف ایمبیسیوں میں منہ مارتا پھرتا ہے جگہ جگہ، جہاں سے کچھ نہ کچھ دال روٹی ملتی رہتی ہے اس کو. تو یہ سارے لوگ اسی کام کے لیے ہوتے ہیں. بہت سارے اور مولوی بھی ہیں، ان کا کام ہے ایمبیسیوں میں جانا، وہاں سے کچھ شراب مل جاتی ہے ان کو فری میں، یہ چیزیں مل جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ پیسہ مل جاتا ہے جتنا مانگتے ہیں. انہوں لوگوں نے اس تمام لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے حصے رکھے ہوئے ہیں. جیسے کہتے ہیں صدقے کے پیسے آپ نکال کے رکھتے ہیں، ان ایمبیسیوں نے بھی رکھے ہوتے ہیں ان لوگوں کو دینے کے لیے. چلو آپ نے نا، آپ کا یہ مقصد ہے، آپ کا یہ مقصد ہے، وہ ایک پرچہ ہی پکڑا دیتے، تم نے اس کام کے اوپر اتنا 1 مہینہ 2 مہینے بولنا ہے، تو اس پہ یہ بولتے رہتے ہیں، ان کے خلاف نہیں بولتے. کرے کہ اسرائیل نے کبھی کوئی خواہش نہیں ہے. اسرائیل کا کام اتنا ہی ہے کہ جو وہ کروا رہا ہے ان سے، وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے ضرور تسلیم کرو. میرا کہتے ہیں بغیر تسلیم کیے ہی میرے تم سارے کام کرتے ہو، تو تسلیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کام تم کر رہے ہو، اس قوم کو، ایک بہادر قوم کو آپ نے نکمہ بنا رہے ہو، اور اس کو صرف ایک جعلی نعروں کے پیچھے لگا رہے ہو، تو یہی کافی ہے. ناظرین یہ ساری باتیں جو سی ہیں ہمیں سوچنی چاہیے. اور ان لوگوں ان لیڈروں کے پیچھے، عمران خان ہو یا فضل الرحمان ہو، یہ تمام لوگ ناکام ہو چکے ہیں، بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں. ہمیں امید نہیں تھی کہ عمران خان ایسے ناکام ہوگا کہ ہمیں اسے تکلیف پہنچے گی. کیونکہ عمران خان کو اور بھٹو کو 2 لوگوں کو عوام بڑے محبت سے لے کے آئی تھی، اور دونوں نے ہمیں مایوس کیا. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.